اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے کا فارمولہ سمجھا دیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں، 2 لفظ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے اعضاء دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم، تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں سائبان موجود ہے۔ اس سائبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا سائبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے، دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے، غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اب رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اتنا بڑا محسن انسانیت ہے۔ تو آپ کو محبت تو از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں۔ تو جو آپ کو آگ سے بچا رہا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ہو جائے گی، آپ کے احساس مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر وقت ذہن میں 2 باتیں رکھیں، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب کے بغیر اب آکسیجن آپ کو دی ہے، خون آپ کو دیا ہے، آکسیجن بھی آپ کے خون کو گردش دے رہی ہے، تو آپ کا نظام چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آکسیجن ہی دنیا سے روک لے، ساری انسانیت دم توڑ دے گی۔ اپنا پانی بند کر لے، دریاؤں کو نہ دے، آبشاروں کو نہ دے، ندی نالوں کو نہ دے، برسات نہ دے، تو رب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی کی تربیت نہ دیں، آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مثالیں قائم کی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ سب کو معاف کیا اور تربیت دی ہمیں، تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرے، جو اچھے اخلاق والا ہے۔
تو یہ سب رحمت کے ہی انداز ہیں. یہ اگر آپ سوچیں گے بار بار، اس کو پڑھیں گے بار بار، تو مستقل طور پر آپ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی. مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نہ سیرت کی کتاب کو ٹچ کریں نہ قرآن کو ٹچ کریں. اگر آپ جڑ جائیں گے ان سے تب یہ نتائج نکلیں گے. آپ دیکھیں اذان ریپیٹ ہوتی ہے 5 ٹائم، ایک ہی ٹائم ہو جایا کرتی. ریپیٹیشن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے. آپ جب بار بار کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، تو آپ کی محبت ہو جاتی ہے. سال نہ ملے تو آپ کی محبت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ رسول سے ملتے رہیں، اللہ کی مانتے رہیں، کملی والے کی بات مانتے رہیں، کملی والے کی بات پہ چلتے رہیں، تو استقامت آ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے آپ محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے.